مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ محمد کی گلی میں تو فنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ تھے جناب قاری شعیب صالح دامت برکاتہم العالیہ، جو اپنے نغمہ شیری سے ہم سامعین کو نواز رہے تھے۔ سامعین، اب میں اس شخصیت کے روبرو ہوا چاہتا ہوں جس کے پاس بیان کرنے کا ایک الگ انداز ہے۔ جب وہ بیان کرتے ہیں تو مجمع خاموش ہو کر سننے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے، جس نے اپنی خطابت سے اپنی پہچان بنائی ہے۔ اس تمہید کے ساتھ گزارش کر لوں، باہنر ہو، پر اثر ہو، قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو، پھول ہو، خوشبوئے عنبر ہو تم، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ذو لیے، باعث فخر چمن ہو، شمع روشن تر ہو تم۔ ادب کے ساتھ گزارش کر لوں، حضرت مولانا مفتی انتظار عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ناظم مدرسہ اصلاح العلوم سلاد پور کے حضرت تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیغمبر اعظم کے ثنا خواں ہم ہیں، پیغمبر اعظم کے ثنا خواں ہم ہیں، اسلام کی عظمت کے نگہباں ہم ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ احکام نبی سے پھر کر، سچ تو یہ ہے کہ احکام نبی سے پھر کر دنیا میں ذلیل اور پریشاں ہم ہیں۔ پردہ غفلت کا ان آنکھوں سے اٹھا دے یا رب، پردہ غفلت کا ان آنکھوں سے اٹھا دے یا رب، اپنے بندوں کو راہ راست دکھا دے یا رب۔ شب ہے تاریک سمندروں میں بپا ہے طوفان، شب ہے تاریک سمندروں میں بپا ہے طوفان، ڈوبتی ناؤ کو ساحل پہ لگا دے یا رب۔ ہائے افسوس کہ ہم سے قرآن چھوٹ گیا، ہائے افسوس کہ ہم سے قرآن چھوٹ گیا، عیش میں دامن ایمان چھوٹ گیا، عیش میں دامن ایمان چھوٹ گیا۔ مل رہی ہے ہمیں اپنے ہی گناہوں کی سزا، مل رہی ہے ہمیں اپنے ہی گناہوں کی سزا، دوست و حشر کا دامن ہم سے چھوٹ گیا۔ یا رب تو مجھ پہ اگر کرم کرے، یا رب تو مجھ پہ اگر کرم کرے، وہ بات دے زباں پر جو دل پر اثر کرے۔ یا الہی
تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ قابل قدر صدر محترم، اساتذہ کرام، مقتدر علماء، ائمہ، حفاظ نظام اور عزتوں کے مستحق سامعین نظام، ابھی کچھ دیر قبل آپ حضرات رفیق محترم، رفیق درس حضرت مولانا مفتی اسعد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کے مقصد کے تعلق سے گفتگو سن رہے تھے۔ بس یہی باتیں کافی تھی، لیکن ناظم صاحب کا حکم ہوا ہے تو میں بھی اپنا یاد کیا ہوا سبق آپ کو سنائے دیتا ہوں، اس نیت سے کہ اگر کچھ خامی غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی۔ بڑوں کے سامنے بات پیش کرنے میں اگر کچھ کمی ہوتی ہے تو اصلاح ہو جایا کرتی ہے، تو اسی نیت سے آپ حضرات کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں اپنی بات کو شروع کرنے سے قبل مبارکباد پیش کر دینا چاہتا ہوں عزیزم حافظ محمد شایان سلمہ کو، جو آج کی اس متبرک محفل کے دلہا ہیں، جن کی وجہ سے آج یہ بزم سجائی گئی ہے۔ چونکہ آج اس نورانی محفل میں وہ اپنے حفظ قرآن کا آخری سبق سنا کر حفظ کی تکمیل فرمائیں گے۔ عزتوں کے مستحق ہے اور مبارکبادی کے مستحق ہے ان کے استاد محترم جناب قاری محمد ذیشان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امام رحمانیہ مسجد بھی، اور ان کے والد گرامی بھی مبارکبادی کے مستحق ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے بہت بڑی نعمت ان کے بچے کو عطا فرمائی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت یہی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس پر قرآن کریم ہے، اگر وہ دنیا کے دولت مندوں کو، سرمایہ داروں کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے تو وہ گویا کہ قرآن کریم کی توہین کرتا ہے، چونکہ قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، قرآن سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں۔ اللہ رب العزت والجلال اپنی باعظمت کتاب، اپنا کلام اس کو عطا فرما دیا، اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں۔ اس لیے حفاظ کرام، قراء عظام احساس کمتری کا شکار نہ بنے، بلکہ اپنے آپ کے لیے سعادت سمجھیں کہ اللہ نے اپنے کلام کے لیے اور کلام کی حفاظت کے لیے ہمیں منتخب فرمایا اور چنا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس احسان کا شکریہ ادا فرمائے۔ اللہ رب العزت والجلال قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہے، نبی جی ہم نے اس کتاب کو آپ پر نازل فرمایا تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو کفر شرک کے اندھیاروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے کر کے آئے۔ عزیزو، یہ قرآن وہ عظیم الشان کلام ہے کہ جس کی خوبیوں میں سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ یہ شہنشاہ حقیقی کا کلام ہے۔
اس کلام کو تمام کلاموں پر وہی فضیلت اور برتری حاصل ہے جو خود خالق کائنات کو اپنی مخلوق پر ہے۔ عزیزان محترم، اس کتاب کے بارے میں پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کتاب کے بارے میں رب کریم نے کتاب عبادت نہیں فرمایا، یعنی یہ کتاب صرف مصلی کی عبادت بتلانے والی نہیں، بلکہ یہ کتاب بچے کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، حشر میں کھڑا ہونے سے لے کے جنت میں جانے تک قدم قدم پر رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اگر زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے، اگر کسی پریشانی کا شکار بنے، اگر کسی بیماری میں مبتلا ہو، اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو، قرآن کریم کی طرف رجوع کریں۔ قرآن کریم میں ہر مشکل کا حل ملے گا، ہر بیماری کا علاج ملے گا، ہر پریشانی کے حل کا مسئلہ ملے گا۔ عزیزو، یہ قرآن بسم اللہ کی بات سے شروع ہوتا ہے اور والناس کی سین پر مکمل ہوتا ہے۔ با اور سین کو جب ملاتے ہیں تو بس کا لفظ بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھ لیا، اب اس کے لیے اور کسی ہدایت کی ضرورت نہیں، یہ قرآن ہی اس کے لیے کافی ہے۔ یہ قرآن معرفتوں بھری کتاب ہے، عظمتوں کا خزانہ ہے، سچائیوں کا مجموعہ ہے، کائنات کی بنیادی صداقتیں ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ رب کریم نے تمام کائنات کی صداقتوں کو اس کتاب میں یکجا فرما دیا ہے۔ آج یہ قرآن ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ قرآن کو پڑھیے، اس پر عمل کیجئے اور دونوں جہان میں سرخ روئی حاصل کیجئے، دونوں جہان میں عزت حاصل کرے، دونوں جہان میں کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہوئیے۔ قرآن کریم کی اگر ہم نے اس دنیا میں قدر نہ کی، قرآن کریم کے اگر ہم نے حق کو نہ پہچانا، کل قیامت کے دن یہ قرآن اس سے ناآشنا بن جائے گا اور یہ قرآن اس کی شفاعت نہیں کرے گا۔ تو وہ بندہ جو دنیا کے اندر قرآن کے حق کو نہیں پہچانتا، قرآن کی قدر نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، کل قیامت کے دن وہ قرآن کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے اگر قیامت کے دن قرآن کی شفاعت چاہتے ہیں تو دنیا کے اندر اللہ کے اس کلام کی قدر کریں، اس کے حق کو پہچانیں اور روزمرہ اس کی تلاوت کو اپنا فرض منصبی سمجھے۔ کوئی بھی دن بغیر تلاوت کے نہ گزرنے پائے۔ اگر ہماری زندگی دنیا کے اندر قرآن کریم کے احکام کے مطابق اس کی تلاوت کرتے ہوئے گزرے گی، اللہ دنیا میں بھی عزتیں دے گا، اللہ دنیا میں بھی رفعتیں دے گا، اللہ دنیا میں بھی حکومت و سلطنت عطا فرمائے گا، اللہ قیامت کے دن بھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔ لیکن سچی بات اور حقیقی بات یہ ہے کہ قرآن سے وابستہ ہونا پڑے گا، اس کے احکام کے مطابق زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ عزیزان محترم، یہ قرآن وہ لازوال کتاب ہے، اللہ کی وہ بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں رب کریم نے خود حفاظت کی ذمہ داری لی۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر اپنی حفاظت کا تذکرہ فرمایا اور اس قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ان ننھے مننے بچوں کے سینوں کو بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم شان کلام کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ اس قرآن کی حفاظت کا ذریعہ۔ محبوب العلماء والصلحاء حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی
दामत बरकातुहुमुल आलिया ने लिखा है कि 1987 में वाशिंगटन में वर्जीनिया के करीब में मुकीम था। मुझे मालूम हुआ कि यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने अपने मिलने का एक दिन मुतअय्यन किया है और यहाँ लोग आपस में मिलते हैं, लेकिन इस्लाम की नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं होता। इस्लाम की नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं। उनके दिलों में इस्लाम के बारे में जो भी उल्टी सीधी बातें आती हैं वो कह देते हैं। दोस्तों ने मुझे को कुर्बानी का बकरा बना दिया और कहा कि आप तशरीफ ले जाएं। चुनांचे में वहां गया। हर महीने उनकी मीटिंग होती थी, हर महीने उनकी मीटिंग होती थी। कभी इस पर गुफ्तगू, कभी उस पर गुफ्तगू, जो दिल में उनकी बात आई वो कह दी। मुसलमान होने के नाते हमारा फर्ज मनसबी ये है कि इस्लाम की नुमाइंदगी की जरूरत अगर पड़े तो इस्लाम की नुमाइंदगी के लिए हम तैयार रहें। चुनांचे में वहां पहुंचा और साल हा साल वहां मुझे जाने का शर्फ हासिल हुआ। हजरत लिखते हैं कि वहां पर ईसाइयों के पादरी की कुर्सी पड़ी होती थी। किसी कुर्सी पर ईसाइयों का पादरी बैठा हुआ है, किसी कुर्सी पर यहूदियों का रबाई यानी यहूदियों के मजहब का बड़ा पेशवा बैठा हुआ है, किसी कुर्सी पर हिंदुओं का बड़ा पंडित बैठा हुआ है। इस्लाम के नाम पर जो कुर्सी रखी हुई है वो खाली है। उस कुर्सी पर मुझे बैठने का शरफ हासिल हुआ और दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले अफराद वहां मौजूद होते। एक मर्तबा जब एजेंडा तैयार हो रहा था तो मैंने ये पॉइंट उठाया कि आइंदा जब मीटिंग होगी तो उस मीटिंग के अंदर ये पॉइंट रखा जाए कि हर मजहब वाला अपनी अपनी आसमानी किताब के कुछ हिस्से की तिलावत करे और उसका खुलासा पेश फरमाए। जब मैंने ये तजवीज रखी तो तमाम के तमाम ने इसको कबूल किया, इस पर आमादा हुए और आइंदा मीटिंग के लिए एजेंडे में ये पॉइंट रखा गया। जब अगले महीने मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि आप ही की तजवीज थी, आपने ही कहा था, लिहाजा आप ही अपने मजहब की आसमानी किताब के हिस्से की तिलावत करें। चुनांचे मैंने सूरे फातिहा की तिलावत फरमाई और टूटी फूटी अंग्रेजी जबान इसका खुलासा पेश फरमाया। चूंकि हमने पढ़ा था, हजरत लिखते हैं, हमने पढ़ा था जितनी भी आसमानी किताबें हैं उनका निचोड़ कुरान करीम में मौजूद है और कुरान करीम का निचोड़ सूरे फातिहा के अंदर मौजूद है। इसलिए सूरे फातिहा को उनके सामने पेश कर देना पूरे कुरान को पेश कर देने के मुतरादिफ है। इसलिए मैंने सूरे फातिहा को उनके सामने तिलावत फरमाया और उसका खुलासा पेश फरमाया। इसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ सवालात किए, मैंने उन सवालात का जवाब दिया। वो मुतमईन हुए। मेरे बाद कुदरतन यहूदियों का रबाई बैठा हुआ था। वो हमेशा मुझे बड़े तवज्जो के साथ और गौर के साथ देखा करता था। गोया के उसके दिल के अंदर ये महसूस होता था कि ये मुनफरिद और काबिल कद्र शख्सियत है। चूंकि हजरत लिखते हैं कि हर मर्तबा मेरे हाथ में असा भी होता था, सर पर अमामा भी होता था और जुब्बा भी मैं पहने हुआ होता था। चुनांचे एक दिन उस बंदे ने कह ही दिया कि आप जब भी आते हैं एक मुनफरिद काबिल कद्र शख्सियत के रूप में तशरीफ लाते हैं। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का सिला है और उसकी बरकत है। आज हमने नबी की सुन्नतों को छोड़ा, आज हमारे घरों से नबी की सुन्नतों का जनाजा निकला। हमारे चेहरे, हमारे सर, हमारा जिस्म नबी की सुन्नतों से खाली हो गया। इसलिए नबी की सुन्नतों में जो रौब था आज वो रौब हमसे खत्म हो गया है।
اس لیے حضرت نے لکھا کہ وہ اتنا بڑا آدمی یہودیوں کا ربائی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ آپ منفرد قابل قدر شخصیت کے روپ میں تشریف لاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد اس کا خلاصہ پیش کر دیا۔ اس کے بعد اب یہودی کے ربائی کی باری آتی ہے۔ اس نے انگریزی کتاب کھولی اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا، حضرت لکھتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت نازل ہوئی تھی وہ کس زبان میں نازل ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ آپ تو انگریزی پڑھ رہے ہیں اور یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہر مذہب والا اپنی آسمانی کتاب کے حصے کی تلاوت کرے گا۔ حضرت لکھتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا اور کافی دیر تک خاموشی کا عالم رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں کا پادری بولا کہ میں سچ بات کہتا ہوں، کھری بات کہتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر اس روئے زمین پر اگر کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے پاس اللہ کا الہامی کلام موجود ہے تو صرف اور صرف وہ مسلمان ہے کہ ان کے پاس اللہ کا الہامی کلام قرآن مجید اپنی اصلی شکل کے اندر موجود ہے۔ کسی اور مذہب والوں کے پاس اصلی شکل میں کلام الہی موجود نہیں، سب کے پاس ترجمے موجود۔ حضرت لکھتے ہیں کہ اس وقت میرے ایمان میں تازگی ہوئی، ایمان میں اضافہ ہوا کہ اگر اس روئے زمین پر کوئی کلام الہی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ یہی وجہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کو پکڑ کر فرمایا کرتے تھے ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، یہ میرا رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ عزیزو، یہ وہ لازوال دولت ہے جو اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے۔ آج قرآن کریم کا نسخہ ہمارے درمیان موجود ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی دولت عظمیٰ ہے۔ ورنہ بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں قرآن کریم کو دیکھنے سے بھی لوگ ترس رہے ہیں، جہاں قرآن کریم کی زیارت سے بھی لوگ ترس رہے ہیں۔ حضرت پیر صاحب لکھتے ہیں کہ تاشقند جانا ہوا، ایک علاقے سے گزر رہا تھا کہ ایک نوجوان عورت تیز تیز قدموں سے میری طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے اور میرے حلیے کو دیکھ کر، میرے چہرے مہرے کو دیکھ کر کے کہنے لگی کیا آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں مسلمان ہوں، کہیے آپ کو کیا کہنا ہے؟ وہ کہنے لگی کیا آپ کے پاس قرآن کریم موجود ہے؟ حضرت لکھتے ہیں کہ سفر میں بھی میں اللہ کے کلام کو، چھوٹے سائز کے کلام کو اپنے سینے سے لگا کر کے رکھتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں میرے پاس اللہ کا کلام موجود ہے۔ اس نے کہا کیا میں دیکھ سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں، آپ دیکھ سکتی ہے، زیارت کر سکتی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اللہ کے کلام کو اس کے حوالے کیا۔ تھوڑی دیر میں انتظار کرتا رہا، اس کی کیفیات کو دیکھتا رہا۔ عجیب دیوانوں والی حالت، عجیب دیوانوں والی کیفیت۔ قرآن کو لیا، اس نے چوما، اپنی آنکھ سے لگایا، کبھی دائیں آنکھ سے لگایا، کبھی بائیں آنکھ سے لگایا، کبھی سینے سے چمٹایا۔ حضرت لکھتے ہیں کہ بڑی عجیب دیوانوں والی کیفیت تھی۔ تھوڑی دیر میں انتظار کرنے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ اللہ کی بندی، تو نے ابھی تک قرآن کا نسخہ واپس نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں، 39 سال میری عمر ہو چکی ہے، آج میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن کریم کی زیارت کر رہی ہوں۔ 39 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک میں نے اللہ کے کلام کی زیارت نہیں کی تھی، میں نے اللہ کے کلام کو نہیں دیکھا تھا۔ آج میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اللہ کے کلام کی زیارت کر رہی ہوں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ اس وقت احساس ہوا کہ یہ کلام الہی کا موجود ہونا ہمارے درمیان یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی کتنی بڑی دولت ہے۔ آج ہمارے درمیان سینکڑوں نسخے، ہزاروں نسخے موجود ہیں۔ مسجدوں میں جائیں، مسجدوں میں موجود ہے، گھروں میں جائیں،
گھروں میں موجود ہیں، حتیٰ کہ اگر دکانوں پر جائیں دکانوں پہ بھی قرآن موجود ہے، لیکن آج ہم اس کی قدر کو بھولے ہوئے ہیں، آج ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ آج ہمارے پاس اس قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ قرآن اللہ کی وہ لازوال کتاب ہے کہ اس سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیروں کے دلوں کے اندر بھی یہ قرآن انقلاب برپا کر رہا ہے۔ آج ہم قرآن کریم کی برکتوں سے ناواقف ہیں۔ اگر ہم صحیح معنی میں اس قرآن کریم کی برکتوں سے واقف ہو جائیں تو ہم اس کے لیے اس قرآن کو اپنے لیے سعادت سمجھے، خوشی محسوس کریں۔ اس قرآن کا ہمارے درمیان موجود ہونا یہ اللہ کا بڑا اعزاز ہے، اور قرآن کریم کا اپنے سینوں میں محفوظ کر لینا حفظ کے طور پر یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ ننھے ننھے مننے بچے بھی اس قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حفاظت کی ذمہ داری لی ہے وہ حفاظت کا ذریعہ ان حفاظ کرام کے سینوں کو بنایا ہے۔ وہ ملک، وہ علاقے کہ جہاں قرآن کریم کے نسخے رکھنے پر پابندیاں ہیں، وہاں بھی حافظ قرآن موجود ہے۔ حضرت نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک ہمارے دوست تھے جو کسی میل میں انجینئر تھے، وہ میل روس کے تعاون سے لگی تھی، تو 1973 میں وہ ٹریننگ کے لیے ماسکو جاتے ہیں، مہمان بن کر ماسکو گئے۔ وہ وقت وہ تھا جب کمیونزم کا توتی بولتا تھا، پوری دنیا یہ کہتی تھی کہ اب ایشیا سرخ ہونے والا ہے۔ خود انہوں نے اپنی زبانی یہ واقعہ سنایا کہ چند دنوں کے بعد جمعے کا دن آتا ہے، میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ مجھے نماز جمعہ ادا کرنی ہے، مجھے مسجد کا پتہ بتا دیجئے۔ دوستوں نے کہا یہاں کی مسجدوں کو گودام بنا دیا گیا ہے، ایک دو مسجد کھلی ہے لیکن وہ بھی سیاحوں کے لیے، ٹورسٹوں کے لیے کبھی کھلتی ہے اور کبھی بند کر دی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے مسجد کا پتہ معلوم کیا، مسجد کا پتہ معلوم کرنے کے بعد میں وہاں پہنچا، مسجد کے قریب پہنچنے کے بعد دیکھا مسجد بند ہوئے، مسجد میں تالا لگا ہوا ہے۔ پڑوسیوں سے معلوم کیا، پتہ چلا فلاں شخص کے پاس مسجد کی چابی ہے، وہی مسجد کو کھولتا اور وہی مسجد کو بند کرتا ہے۔ میں ان کے پاس گیا، ان کے پاس جانے کے بعد کہا مسجد کو کھول دیجئے، مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ انہوں نے کہا مسجد کو کھول دیا جائے گا، آگے آپ کے ساتھ جو کچھ ہوگا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، پولیس آپ کو پکڑ کر لے جائے گی، جیل میں ڈال دے گی، ہم اس کی ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں یہاں بھاگ کر نہیں آیا ہوں، میں یہاں مہمان بن کر کے آیا ہوں، میں اپنے ملک میں بھی مسلمان تھا، میں یہاں بھی مسلمان ہوں، میں اپنے ملک میں بھی نماز پڑھتا تھا، میں یہاں بھی نماز پڑھتا ہوں، کون ہے جو مجھے نماز پڑھنے سے روک لے؟ میری یہ بات سن کر وہ بڑا حیران ہوا، مسجد کا تالا کھولا، میں مسجد میں پہنچا، مسجد میں گندگی تھی، میں نے مسجد کو صاف کیا، صاف ستھرا کیا، میرے علاوہ اور کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا، میں تنہا تھا، نماز جمعہ میں نہیں پڑھ سکتا تھا۔ میں نے ظہر کے وقت کا انتظار کیا، ظہر کا وقت ہوا، میں نے بلند آواز میں اذان پڑھی، میری آواز اذان کی جو ہی محلے میں پہنچی، محلے کی عورتیں، محلے کے بچے، محلے کے بوڑھے، محلے کے جوان سب کے سب مسجد میں آ گئے اور مجھے نماز پڑھتا دیکھ کر بڑی حیرانی میں میری طرف دیکھنے لگے، جیسا کہ گویا پہلی مرتبہ یہ نیا کام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ میں نماز سے فارغ ہوا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں چلا، ایک چھوٹا سا بچہ میرے قریب آیا اور کہا چچا جان آپ ہمارے گھر چلیے، چائے پی لیجئے۔ اس کے خلوص کو دیکھ کر میں نے اس کی چائے کی دعوت کو قبول کر لیا اور ان کے گھر پہنچا۔ ان کے گھر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ ان کے گھروں میں ایسا خوشی کا ماحول، ایسا خوشی کا ماحول جیسے کہ عید کے دن خوشی کا ماحول گھروں میں ہوتا ہے۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، میوے لگے ہوئے ہیں، کھانے لگے ہوئے ہیں، چائے بھی فوراً آ جاتی ہے۔ چائے سے فراغت کے بعد ان لوگوں سے کچھ گفتگو ہوتی ہے، چھوٹے بچے ان کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے پیچھے ان کے مرد
ان کے پیچھے ان کی عورتیں آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. میں نے جیب میں سے قرآن نکالا, قرآن کو کھولا, اس کے سامنے کیا اور پوچھا, بیٹا قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں قرآن پڑھنا جانتا ہوں. میں نے کہا پڑھیے. تو وہ کبھی قرآن کو دیکھتا ہے, کبھی مجھے دیکھتا ہے, پڑھتا نہیں. میں نے کہا بیٹے پڑھیے, لیکن کبھی قرآن میں دیکھ رہا ہے, کبھی مجھے دیکھ رہا ہے, لیکن وہ پڑھ نہیں رہا ہے. میں نے پھر تیسری مرتبہ کہا بیٹا یہاں سے پڑھو, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. میں نے چند الفاظ پڑھے, وہ بچہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پڑھتا چلا جاتا ہے, قرآن کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے. مجھے حیرانی ہوئی, میں نے ان کے باپ کی طرف متوجہ ہو کر کے معلوم کیا کہ یہ کیا بات ہے. میں کہہ رہا ہوں قرآن کھول کر پڑھیے, اور یہ پڑھتے نہیں. میں نے پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. کیا ماجرا ہے؟ ان کے والد محترم نے بڑے درد بھرے انداز میں, بڑی تکلیف میں یہ بات کہی کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں قرآن کریم کے نسخے موجود نہیں ہیں. قرآن کریم کے نسخے تو کہیں بہت دور کی بات ہے. اگر کسی گھر میں قرآن کا ایک ورق بھی اگر نکل آتا ہے, پورے گھر کو, بڑوں کو چھوٹوں کو, بوڑھوں کو بوڑھیوں کو, بچوں کو نوجوانوں کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے. اس لیے ہمارے گھروں میں قرآن موجود نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کیسے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پرانے حافظ ہیں, کوئی سلائی کا کام کرتے ہیں, کوئی اور دوسرا کام کرتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو ان کے پاس سلائی سکھانے کے بہانے بھیج دیتے ہیں, جہاں وہ ہمارے بچوں کو سلنا سکھاتے ہیں, بٹن لگانا سکھاتے ہیں, وہی قرآن کریم کی ایک دو آیت بھی سکھا دیتے ہیں. بچے نابینا بچے کی طرح قرآن پڑھتا ہوتا ہے. وہ ایک دن آتا ہے ایسا کہ وہ قرآن ناظرہ تو پڑھنا نہیں جانتا, لیکن قرآن کریم کا حافظ ہو جاتا ہے. اگر آپ نہ ٹوکتے تو یہ قرآن کے اخیر تک پڑھتا چلا جاتا. میرے عزیزو, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے کہا یہ قرآن کا معجزہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم کے اندر حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, یہ اس کا صلہ ہے کہ جہاں قرآن کریم کے نسخوں پر پابندیاں عائد کر دی گئی, جہاں قرآن کریم کے نسخے نہیں رکھ سکتے ہیں, وہاں بھی لوگ قرآن کریم کے حافظ موجود ہیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے. آج قرآن ہمارے درمیان موجود ہے. آج قرآن ہمارے درمیان موجود ہے. قرآن کے بے شمار نسخے ہمارے پاس موجود ہے, لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. ہم قرآن کریم کو صحیح معنی میں پڑھنا بھی نہیں چاہتے ہیں. آج بچوں کا اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جو ذہین ہوتے ہیں, ہوشیار ہوتے ہیں, ان کو اسکولوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے, اور جو بچے کن ذہن ہوتے ہیں اور پڑھنے لکھنے میں گھر والوں کو پریشان کرتے ہیں, ان کو مسجد یا مدرسے کے مدرسوں کے حوالے کیا جاتا ہے کہ آپ ان کو پڑھائیے. پھر بھی مدرسے کے مدرس محنت کر کے, کوشش کر کے ان کے اندر صلاحیت کو پیدا کرتے ہیں, اور وہ اللہ کے قرآن پڑھنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, اور پھر وہ حافظ قرآن بنتے ہیں, قاری قرآن بنتے ہیں, عالم قرآن بنتے ہیں, مفسر قرآن بنتے ہیں, مسجد کے امام بنتے ہیں, مبلغ بنتے ہیں, داعی اسلام بنتے ہیں. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. قرآن سے جس اعتبار سے تعلق ہوتا ہے, قرآن اسی اعتبار سے اس کو مقام اور مرتبے سے نواز دیتا ہے. اس لیے آج جو بچہ اس محفل کے اندر اپنے حفظ قرآن کا آخری سبق سنا کر اپنے حفظ قرآن کی تکمیل فرمائے گا, بہت خوش قسمت ہے, اور بہت ہی اس کے لیے سعادت مندی کی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت آج اس کے حوالے اللہ فرمائے گا, اور اس کو حافظ قرآن کے لقب سے نوازے گا. پھر اس کو محمد شایان نہیں بلکہ حافظ محمد شایان کے نام سے جانا جائے گا, اور اس کو پکارا جائے گا. اس لیے میرے عزیزوں, حافظ قرآن کی قدر کریں, قرآن کریم کے عالم کی قدر کریں, مفسر قرآن کی قدر کریں. یعنی جس اعتبار سے بھی قرآن کی خدمت انجام کوئی دے رہا ہو, اس کی قدر کریں.
اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی حافظ قرآن بنائے، قاری قرآن بنائے، عالم قرآن بنائے، مفسر قرآن بنائے، مبلغ قرآن بنائے، داعی قرآن بنائے، اور قرآن کریم کو ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔